ارطغرل ڈرامے میں دیکھے جانے والی منگول سلطنت کا خاتمہ کیسے ہوا، کیسے چند دینار سے خریدے ہوئے شخص نے سلطنت کا خاتمہ کیا، جانیں گے آج کی ویڈیو میں۔ ناظرین، آپ لوگوں نے یہ مثال تو سنی ہوگی کہ ہر عروج کو زوال ہوتا ہے۔ یہ مثال کئی موقعوں کی طرح اس وقت بھی ثابت ہوتی نظر آئی جب پوری دنیا پر راج کرنے والی منگول سلطنت زوال کا شکار ہوئی۔ اس سلطنت کی بنیاد تیموجن نامی ایک سپاک نے سن 1206 عیسوی میں رکھی تھی، جسے بعد ازاں چنگیز خان کے خطاب ملا تھا۔ اس سلطنت نے یورپ سے بحیرہ جاپان تک اور سائبیریا سے ایرانی سطح مرتضی تک سفر کیا۔ اس طرح اس وحشی قوم نے دہشت کے سبب چند دہائیوں میں ہی دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے بعد کرۂ ارض کے باسیوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ان وحشیوں سے مقابلہ کرنا ناممکن ہے، اور ان کی طرز لڑائی کو دیکھ کر دنیا کو یہ سمجھ آ گیا کہ منگول ناقابل شکست ہیں، کیونکہ پہلے تو انہوں نے خوارزمی سلطنت کو ختم کیا اور پھر 500 سال سے زائد خلافت عباسیہ اپنے ظلم و ستم کا شکار کر کے ختم کر دی۔ ان ظالموں نے جہاں خوارزم میں کھوپڑیوں کے مینار بنائے تو وہیں بغداد میں اتنا خون بہایا کہ گلیوں میں کیچڑ کے باعث کئی دنوں تک پرندوں کی بھرمار رہی۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان نفسیاتی طور پر کسی مقابلے کے قابل نہیں تھے، کیونکہ ایک کے بعد ایک مسلمانی سلطنت شکار ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو اندر سے ایک جھٹکا لگا ہوا تھا۔ لیکن پھر بھی مسلم دنیا کی نظر مصر میں قائم مملوک سلطنت پر تھی، جو کہ منگولوں کو اگلا ہدف بھی تھی، جس کی شکست مسلمانوں کے سیاسی وجود میں آخری کیل ثابت ہوتی۔ مملوک سلطنت یہ جانتی تھی کہ یہ ظالم منگول اب ان کی طرف رخ کریں گے، لہٰذا تمام تر تیاریاں کیے یہ مصری مملوک انتظار کرنے لگے، جس کے بعد ستمبر سن 1260 میں انجلود کے مقام پر یہ مارکا شروع ہوا۔ یاد رہے دوستو، اس میدان کو انجلود اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالود نامی ایک ظالم اور جابر بادشاہ کو شکست دی تھی۔ ناظرین، اس علاقے میں ہلاکو خان 3 لاکھ کا لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا۔ ماضی کی جیتی جنگوں کی وجہ سے غرور اور تکبر کا شکار یہ منگول مسلم کو دنیا سے ختم کرنے کے ارادے میں طوفان کی طرح میدان میں کھڑے تھے۔ لیکن اس بار منگول کے مقابلے میں عام لوگ نہیں تھے، بلکہ وہ مملوک تھے جن کی قیادت رکن الدین بیبرس نامی ایک بہادر کر رہا تھا۔ یہ وہی بیبرس تھا جو کبھی خود بھی فقط چند دینار کے عوض فروخت ہوا تھا۔ 3 لاکھ منگولوں کے آگے یہ ملوک بہت کم تھے، اور مصر کی شکست کا مطلب تھا کہ ہلاکو خان کی رسائی حجاج مقدس کے شہروں اور حرمین شریفین تک ہو جاتی، اور پھر مراکش کے شمالی افریقہ کے مسلم علاقے اور پھر اور علاقوں تک رسائی ممکن ہو جاتی۔ لیکن اس موقع پر اللہ کا کرم ہوا اور اس کی رحمت نے عالم اسلام کو بچا لیا، کیونکہ یک ایک معجزہ رونما ہوا اور ہلاکو خان کو اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ لے کر قراقرم جانا پڑا۔ جہاں مصری مملوکوں نے منگولوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا، وہاں دوسری طرف قراقرم کے چوتھے خاقان اعظم منگو خان انتقال کر گئے، اور دنیا بھر سے تتاری شہزادے قراقرم کے مرکزی جرگے میں شامل ہونے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہلاکو خان نے اپنے نائب کو 20,000 کا لشکر سونپ کر واپس قراقرم کی راہ اختیار کر لی۔ ہلاکو خان کی روانگی کے بعد دونوں لشکروں میں توازن برابر ہو گیا تھا، کیونکہ تتاری لشکر کا بڑا حصہ ہلاکو خان اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ دوسری جانب عملی طور پر افواج کی کمان رکن الدین بیبرس کی تھی، اور رکن الدین بیبرس تتاریوں کے قصے سن کر کہا کرتا تھا کہ وقت آنے پر ہم ان وحشیوں کو بتائیں گے کہ صرف وہی لڑنا نہیں جانتے، بلکہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی گردنیں دبوچ سکتے ہیں۔ جبکہ ہلاکو خان اپنے نائب کو واضح ہدایت دے چکا تھا کہ اس کی واپسی تک اس جگہ قیام کرے اور مصر پر ہرگز حملہ آور نہ ہو۔ امیر رکن الدین بیبرس کو جب ہلاکو خان کی واپسی کی اطلاع ہوئی تو اس نے سلطان کو فوراً منگولوں پر حملے کرنے کا مشورہ دیا۔ اس طرح باقاعدہ طور پر آگے بڑھ کر رکن الدین بیبرس نے منگول لشکر پر حملہ کر دیا۔ انجلود کی اس جنگ میں رکن الدین بیبرس نے تتاریوں پر ان کے ہی طریقے کا استعمال کیا۔ اس نے اپنے چند دستے ایک گھاٹی میں گھات لگا کر بٹھا دیے۔ منگول اس کی چال میں پھنس گئے۔ یاد رہے، گھات لگا کر دشمن کو تنگ جگہ لا کر پھنسانا تتاریوں کا انداز جنگ تھا، جو کہ رکن الدین بیبرس نے انہی پر استعمال کیا۔ گھات لگائے مملوکوں نے منگولوں کو تہس نہس کر دیا۔ منگول لشکر دونوں طرف سے مسلمانوں سے گھر گئے۔ رکن الدین بیبرس نے ہلاکو خان کے نائب کو گرفتار کر لیا اور بیبرس نے اسے قتل کر دیا۔ یہ وہم کہ منگول ناقابل شکست ہیں انجلود کے مارکے میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا، جبکہ غلاموں نے رکن الدین کی قیادت میں مسلم سیاسی وجود کی جنگ جیت لی اور رہتی دنیا تک یہ اعزاز اپنے نام کر لیا۔ اس کے بعد آنے والے وقتوں میں بیبرس نے منگولوں کی فتح کیے ہوئے علاقے بھی واپس لے لیے۔ انجلود کے میدان میں تتاریوں کی شکست کے بعد شام اور فلسطین کے منگول مقبوضات میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ مسلمانوں نے منگول حاکموں کے خلاف بغاوت کر دی اور جگہ جگہ سے خبریں آنے لگی کہ مسلمانوں نے تتاریوں سے اپنے شہر واپسی لے لیے ہیں۔ یوں منگولیا سے اٹھنے والی کالی آندھی 40 سال تک مظلوم مسلمانوں کا خون بہا کر
سن 1260 میں اینجلوت کے میدان میں بیبرس کے ہاتھوں انجام کو پہنچی۔ اگرچہ اس کے بعد بھی منگولوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر حملے کیے، مگر ان کے ہمیشہ جیت جانے کا تاثر ختم ہو گیا تھا اور اب مسلمان ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرتے اور ان کو تہس نہس کر دیتے۔ منگولوں کو شکست دینے کی وجہ سے دنیا میں رکن الدین کی دھاک بیٹھ گئی اور رکن الدین کو ابو الفتح یعنی فتوحات کا باپ کہلایا جانے لگا، اور بعد میں نہ صرف منگول بلکہ اہل مغرب بھی رکن الدین کا نام سن کے ڈرتے تھے۔ یاد رہے، رکن الدین بیبرس صرف ایک فاتح ہی نہیں تھا بلکہ سمجھدار اور عادل حکمران بھی تھا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، مزید ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔